لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد ثم الصلاة على وليه وزيره وأمينه والاشرف العطرت وذریت باب الحکمہ سید الوسیئین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر خاتم مرحبا انتر والد شبیر و شبر فشانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی 201ویں آیت کے جو ہمارا عنوان سخن ہے، جس کی ذیل میں کچھ باتیں تزکیہ نفس کے لیے ہم چاہتے ہیں، اپنے اتحاد کے لیے، اپنے ترقی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اس لیے کہ یہ کلام خدا ہے، لہٰذا جو جس نیت سے اس میں چیز تلاش کرے گا وہ مل جائے گی۔ جس نیت سے اس آیت میں جو چیز چاہے گا وہ مل جائے گی۔ حسنہ وسیع موضوع ہے، رزق حسنہ میں، سچائی حسنہ میں، ہر خوبی حسنہ میں۔ ہم وہی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں حسنہ دے۔ کون پروردگار؟ جس کے لیے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا کلام، ایک ایسا جملہ، ایک ایسا فقرہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے دعائے عرفہ میں
کہ اب رہتی دنیا تک اس کا جواب نہیں ہے۔ خود دعا بہت طویل ہے، دعا کے اندر ایک ذخیرہ، ایک خزانہ توحید شناسی کا، نبوت شناسی کا، امامت شناسی کا، خود شناسی کا، سب کچھ باتیں اس دعا میں پائی جاتی، مگر توحید شناسی میں، خدا شناسی میں، مدح پروردگار میں ایک ایسا فقرہ ہے جو ہزاروں فقروں پہ سبقت کر گیا۔ کون سا؟ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ جس نے تجھے کھو دیا کیا پایا اس نے، اور جس نے تجھے پا لیا اب اس نے کھویا تو کیا کھویا۔ اتنا عظیم فقرہ دعا میں ہم اسی پروردگار سے چیزوں کو نہیں گنوا رہے ہیں، یہ دے دے وہ دے دے۔ ماں باپ اور بچوں میں ایک جو خاص بات وہ یہ ہے کہ بچوں کو کیا ضرورت ہے انہیں نہیں معلوم ہے، ماں باپ کو معلوم ہے انہیں کب کیا دینا ہے۔ سو رہے ہیں، اسکول کی تیاری، کپڑوں کو آئرن، دوپہر میں کیا غذا دی جائے۔ بچہ کبھی کہتا ہے کہ دوپہر میں ہم چاول نہیں روٹی کھائیں گے، یا یہ نہیں، کچھ نہیں۔ عید آ رہی ہے، پہلے سے تیاری۔ جب مجازی ماں باپ میں، مجازی رب میں یہ خصوصیت ہے کہ مانگنے سے پہلے ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں، تو وہ پروردگار عالم جو ہمارا خالق حقیقی ہے، اس کے پاس ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے خواہشات پیش کریں۔ اتنا یہ ایک جملہ کافی ہے، معبود وہ دے دے جو تو مناسب سمجھتا ہے، یا یہ وہ جملہ جو ہم اپنے قنوت میں کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ دے۔ اب حسنہ میں ساری خوبیاں ہیں، جو ہے وہ نہیں دے گا، جو نہیں ہے وہ دے گا۔ مثلا اگر سچ بولتے ہیں تو ماشاءاللہ اب کمی کیا رہ گئی ہے خلوص کی، وہ دے دے گا۔ رزق حلال ہمارے پاس ہے الحمدللہ، پھر نہیں کیا ہے، صلہ رحم نہیں ہے، وہ دے دے گا۔ تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں۔ میں نے عرض کیا تھا گزرے ہوئے تقاریر میں کسی کہ کعبہ شریف کے چکر میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس کے گھر کے طواف ہو رہی ہے، اتنا کہنا کافی ہے۔ عزیزو، حسنہ نیکی، اور نیکی کو مقدار کے اعتبار سے نہ دیکھیے گا، زیادہ ہے تو ماشاءاللہ، نیکیوں میں خلوص کتنا ہے۔ نیکی ذری سی ہو، خلوص ہو، اس زیادہ ریاکاری والے عمل سے زیادہ بامرتبت ہے۔ کبھی بھی کسی ذری سے نیکی کو کم نہ سمجھا جائے، اور ذرے سے گناہ کو بھی کم نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ دونوں کی جزا و سزا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرا برابر بھی نیکی کرو گے اسے بھی دیکھو گے، ذرا برابر برائی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، رزلٹ دونوں کا ملنا ہے۔ بس ایک نیکی کے 10 جزا ملیں گے، لیکن وہ اس کریم نے ایک گناہ کا ایک ہی رکھا ہے۔ کسی شخص نے جو کہ امام کے پاس ایک حاجت لیے ہوئے تھا، اس نے امام سے سوال کر لیا، مولا کبھی کبھی رقم شمار کرتے ہیں، بلکہ امام نے اس کے سوال سے پہلے بتایا، ساری اس کو متوجہ کیا
گفتگو کچھ ہو رہی تھی، اس میں اسے متوجہ کیا، اے شخص یہ بتا، کبھی درہم جو گنتے ہیں، پیسہ ہماری زبان میں روپیہ، ہم اپنی زبان کے اعتبار سے، بینک میں لینے کے بعد بھی ایک تسلی نہیں ہوتی. اگر وہاں جو مشنری ہوتی ہے وہ ہو تو ٹھیک ہے، صاحب دیکھ لیجئے 100 نوٹ، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسے اٹھا کے دے دے مشین پہ لگائے بغیر، ذرا سا تسلی نہیں ہوتی ہے. یا کسی دوست سے لے لیا، گھر آئے، جن نے کہا یار احتیاط کریں، دیکھ لیں. امام فرماتے ہیں کہ تم نے جب درہم شمار کیا، اکثر ہوتا ہے زندگی میں، گنتے گنتے ایک نوٹ کم نظر آئی، ایک، جیسے ہی یہ کم نظر آئی آدمی کے پسینے شروع ہو جاتے ہیں، ہزاروں وسوسے، کس نے کم کر دیا ہوگا، کسی نے اٹھا تو نہیں لیا، اس نے دھوکہ تو نہیں دیا. پھر دل ایک آواز دیتا ہے ایک مرتبہ اور شمار کر لیا جائے. امام پوچھتے ہیں کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ جی آقا، جب پہلے صرف کرنے میں، گننے میں کم ہو جائے، پریشانی کے عالم میں بڑے ہی دقیق طریقے سے نوٹ کو مل جاتا ہے، تسلی ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں اتنی دیر میں جو تو پریشان تھا نا، نہیں سمجھے آپ پلیز، سب ہمارے زندگی میں یہ سب چیزیں گزری ہیں. گنا ایک کم، پریشان، اور پھر سے گن رہا ہے، مل گیا راحت. امام فرماتے ہیں اتنے دیر میں جو تو پریشان تھا، یہ بھی تیرے کسی ایک چھوٹے گناہ کی سزا تھی جو تو پریشان ہوا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے بارے میں. اپنے غلطیوں کو کسی اور کے سر پہ نہ ڈالے آدمی، کہ اس کی وجہ سے ہوا، وہ اس کی وجہ سے ہوا، ان کے بددعا سے ہوا، کوئی کچھ نہیں ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا ہے، اصل میں ان گناہوں کو معاف کر دے جو بلائیں نازل کرتی ہیں. بلائیں خود انسان اپنی حرکتوں سے خود پہ نازل کروا لیتا ہے. میں ذرا آگے بڑھوں. ہر نیکی کی جزا اور ہر برائی کی سزا انسان کو اس دنیا میں اٹھانا ہے، جھیلنا ہے، پانا ہے. ایک بندہ خدا مسجد النبوی میں عبادت میں مصروف ہے. نماز ختم ہوئی، جانے لگے تو کنارے پھر نماز. رسول آتے ہیں تو مسجد میں دیکھتے ہیں، جاتے ہیں تو مسجد میں. تھوڑا سا مہلت کے بعد آپ نے اسے بلا کے پوچھا، بندہ خدا، ذہن میں سوال رہے، کسی بھی چھوٹی سی چیز کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، کسی کو حقیر نہ مانا جائے، کسی تحفے کو وہ بھی کم نہ سمجھا جائے. آپ نے اسے بلا کے پوچھا یہ بتا کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا سرکار عبادت میں مصروف رہتا ہوں ہمیشہ. بالکل آقا، میں اللہ کے گھر سے جانا پسند نہیں کرتا. اب وہ یہ سوچ رہا ہے رسول مدح کریں گے میری اور یہ کہیں گے کہ بھائی کتنا اچھا عابد ہے تو. لیکن ایسا نہیں ہوا، جیسا وہ سوچا تھا ایسا نہیں ہوا. آپ نے کہا پھر تیرا کھانا، تیری غذا، تیری روزی روٹی کا وہ میرے بھائی لے کے آتے ہیں. مسکرا کے فرمایا تیری عبادت سے زیادہ بہتر اس کی عبادت ہے. وہ اپنی عبادت بھی کرتا ہے، وہ تیری خدمت بھی کرتا ہے، رزق حلال کی تلاش میں بھی جاتا ہے. تیری اس عبادت سے وہ عبادت بہتر ہے. کیا پیغام ملا اس میں؟ اس میں پیغام یہ ملا تلاش رزق میں جو آدمی سفر کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، عبادت اصل میں انجام دے رہا ہے. وہ ہزاروں فائدے اس کے بذات خود ہیں. جو افراد محنت میں لگے رہتے گناہ ان سے کم ہوتے ہیں.
جو محنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں سوائے غیبتوں فالتو باتوں کے کچھ ان کے پاس ٹاپک نہیں ہوتی. خیر جیب میں ہاتھ ڈالا آپ نے, 1 درہم نکال کر ہاتھ میں تھمایا, بندہ خدا جا یہ پکڑ چل کچھ روزی روٹی کی طرف فکر کر, محنت کر, کما, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو برکت ہوگی. 1 درہم دیا, اور درہم رسول کے ہاتھوں کا ہے. جو چیز ان کے دروازے سے مل جائے بادشاہوں کے در سے ملنے والے کروڑوں پیسے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. دستے رسول سے ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. لے کر سیدھا بزنس کی بات ذہن میں آئی, گیہوں یا جو جو بھی اس نے جا کر کے اس 1 درہم میں خریدا جو مقدار میں بھی آیا, اور پیسہ جو 1 درہم تھا وہ بن گیا 2. جب پیسہ بڑھتا ہے نا تو آدمی کو خوشی سے پھولا نہیں سماتا ہے. پھر وہ 2 سے اس نے پھر زیادہ خریدا, خریدتے 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 اب وہ کنٹال میں آ گیا. 1 بوری 2 بوری. اب اس نے دیکھا کہ اب یہ رکھیں کہاں, چھوٹی سی دکان کی, دکان چلانے لگا. دکان بھی چلاتا ہے, عبادت میں بھی آتا ہے, تجارت میں اضافہ ہوا, اور جب اضافہ ہوا تو دوسری دکان بھی کھولی اور بزنس میں ترقی ہو گئی. نماز میں آنے کا حال کیا ہے؟ جو مسجد سے جاتا نہیں تھا اب وہ مسجد تھوڑا مشکل سے آنے لگا ہے, اور کبھی کبھی یا اللہ کی صدا بھی آتی ہے. لوگ جانے نہ جانے یہ یا اللہ کس کی ہے, لیکن اللہ کا حبیب تو جانتا ہے نا, پتہ ہے نا اسے. اچانک آپ نے ایک دن کسی سے پوچھا, وہ جو مسجد میں ہمیشہ آیا کرتا تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا. بولے یا رسول اللہ اس کے بزنس کا حال یہ ہے کہ وہ بات کرنے کے لائق بھی نہیں ہے, اب اتنا بزی ہو گیا ہے, بات بھی کیجئے تو اس کے پاس باتوں کا بھی ٹائم نہیں ہے. پھر کہا وہ پھر دکھائی نہیں دیتا, نہیں آتا ہے نماز میں شرکت کرتا اور تیزی سے نکل جاتا ہے, ٹائم نہیں ہوتا اس کے پاس. اور پھر کبھی آ گیا کبھی نہیں آیا, تو کچھ دن بیچ میں نہیں آیا. اچانک ایک دن ملاقات ہو گئی مصافحے میں. مصافحے میں اجازت ہے کہ میں مصافحے میں 1-2 جملے بول دوں؟ اگر یہ بات کنٹینیو آپ رکھ سکتے ہوں تو میں مصافحے کی ایک بات کر کے میں یہاں آ جاتا ہوں. یہاں کی بات نہیں کرتا. عموماً ہمارے ہندوستان میں ایام عزا میں مصافحہ ترک کر دیتے ہیں. فبہا, سوال کیوں ترک کرتے ہیں؟ اظہار خوشی ہے مصافحہ, کسی معصوم نے ترک کیا, اس میں کون سی خوشی ہے؟ کیوں ایک مستحب عمل کو چھوڑا جاتا ہے؟ اور اگر کرنے لگی ہے تو بعض چہرے ان کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ ایام عزا میں مصافحہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی نہیں ہونا چاہیے, کیا ہے یہ کوئی خوشی ہے؟ کوئی یہ تو اتنا بہترین عمل ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب 2 مومن, ایک مومن دوسرے مومن کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر واپس لیتا ہے تو گناہ ایسے گر جاتے ہیں دونوں کے جیسے سوکھے ہوئے کھجور کو ہلانے سے پٹ پٹ گر جاتے ہیں. اب آپ بتائیے, جس عمل سے گناہ ختم ہو رہے ہوں اسے کیوں چھوڑا جائے؟ بھائی چھوڑنے کی بات ہے تو ہنسنا چھوڑ دیجئے. نہیں, آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. اگر آپ غم حسین میں واقعاً سوگوار بن کے رہنا چاہتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیجئے. اس لیے کہ اس سے بات کرتے تو چٹکلے سناتا ہے, ادھر ادھر کے سناتا ہے,
کہیں نہ کہیں مسکرانا پڑتا. یہ چھوڑیے تو میں مانتا ہوں کہ واقعاً بھائی اچھا کیا آپ نے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے میت پہ اچھوں سے بات نہیں کرتا, ماں کی میت میں منہ بنائے رہتا ہے, غمگین چہرہ لیے رہتا ہے. کوئی سلام بھی کرتا ہے تو وعلیکم السلام کہہ کے منہ بنائے ہوئے رہتا. غم منائیے, خوشیوں کو کم کیجئے. اور بھی جو رسم و رواج ہمارے پاس ہیں اب میں نہیں چھیڑتا, وقت کا خیال رکھنا ہے مجھے, اسے ترک کیجئے. یہ ایک وہ عمل جو ہمارے گناہ کو ختم کر دے, اور مزید دعا نہیں کرنا چاہیے. عجیب ہے. ٹھیک ہے آپ حاجتیں وہ والی نہ مانگیے, کروڑپتی بنا دے, لکھپتی بنائیے, لیکن یہ تو دعا کرنے کا حق ہے, خدایا سچا بنا دے, نیک بنا دے. مقصد کربلا ہی یہ ہے کہ امام جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو بتا رہے ہیں میری امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. واقعاً آپ سچے مومن, نیک, صالح, صلہ رحم والے ہیں تو دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر 20 کمی ہے تو آپ کبھی بھی دعا مانگتے رہیں. بہرحال بات چلی تھی مصافحات ترک نہ کیجیے. ٹھیک ہے عاشور کے لیے میں کچھ بھی نہیں, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ بعد میں میرے سر رکھ دیں مولانا نے عاشور کو منع کیا. یہ بھائی عبادت ہے, یہ اس سے تعلق خوشی کا نہیں ہے. اور اگر کسی کو خوشی کا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی میرے پاس ایک نسخہ ہے. گلے کب ملتے ہیں؟ بقر عید میں, عید الاضحیٰ میں, فطرے کی عید, قربانی کی عید میں گلے ملتے ہیں. شادی میں دولہا سے گلے ملتے ہیں. دولہا سے گلے ملے کہ نہیں ملے آپ؟ مبارک ہو. اسی دولہا کی ماں مر گئی, بھئی شادی میں آپ ملے تھے, اب اسے کیوں مل رہے ہو؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ خوشی کے موقع پہ ملنے کی چیز آپ غم میں اسے جا کے مل رہے. کہا مولانا کوئی بھی عمل نیت کے اعتبار سے بدل جاتا ہے. وہ خوشی کے گلے تھے, یہ غم کے گلے ہیں. اور اگر آپ کو واقعاً کسی چیز میں خوشی ہوتی ہو مصافحے میں تو بھیا نیت کو چینج کر لیجئے جیسے گلے میں. تو لیکن مصافحہ کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یا علی مدد, سلام کیا ہو گیا بھائی؟ اور نہیں امام ہی سلامت نہیں رہے تو دلیلیں لوگوں کے پاس. عجیب, تم تو ایام عزا میں سلام چھوڑ رہے ہو, وہ تو شہادت کی طرف چلتے ہوئے سجاد بیٹے سے کہتا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. شخص جسے درہم دیا تھا کبھی کبھی آنے لگا, مل گیا ایک دن مسجد میں. آپ نے پوچھا خیریت ہے؟ بہت دن سے دکھائی نہیں دے رہے ہو. کہا کہ یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں, آپ کی دعا سے اتنا زیادہ بیزی ہو گیا ہوں کہ بہت مشکل سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. جملہ کلام رسول کا تھا, اس کو بیدار ہونا چاہیے تھا. جس نے تجھے دیا ہے اسے کبھی فراموش نہ کر, رزق کے چکر میں رازق کو نہ بھول جا. سورہ جمعہ میں ہے نا, وَذَرُوا الْبَيْعَ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. جب ندا جی جائے یعنی اذان جمعہ تمہارے کانوں تک آئے, خرید و فروخت چھوڑ دو, بزنس چھوڑ دے. ہاں جو برکتیں دینے والا ہے وہ بلا رہا ہے, دروازہ بند کرو, آنے والے گراہک آتے رہیں گے, چلو ابھی اس کے بارگاہ میں وہ بلا رہا ہے. اور ایسے 10,000 خریدنے والے اب نہیں تو بعد میں خود آئیں گے, اس لیے کہ ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہے, تو نے اس کے لیے چھوڑا ہے تو وہ جائے گا کہیں بھی. آپ اس بیچ میں بولنے لگے تھے, آیا کر, دکھتا نہیں ہے. جب 1 سے 3-4 مرتبہ رسول کی زبان پہ سنا نا, اس کو لگا یار کیا وہ 1 درہم دے دیے یہ, جب دیکھو بولنے لگے ہیں. نہیں سمجھے آپ, کیا 1 درہم انہوں نے دے دیا مجھے, جب دیکھو پوچھنے لگے ہیں, دکھتا نہیں, آتا نہیں. ایک کام کرتے ہیں, ایک دن کچھ زیادہ انہیں دے دیتے ہیں, جسے ہماری زبان میں کہا جائے اتنا دے دو کہ منہ بند ہو جائے. اس فقیر کو یہ نہیں پتا
کہ ان کی نگاہوں میں دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نتیجہ ایک دن اس نے ڈش میں اچھے خاصے سکے لے کے وقت سے پہلے نماز رکھا ہوا ہے، رسول گزر گئے، نماز ختم ہوئی، لوگ چلے گئے، یا رسول اللہ ہر ایک کے مسکرانے سے دھوکہ نہ کھا جائیے گا، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں تحفہ آپ کو دے دوں۔ تحفوں کی بھی نیتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا نہیں چاہیے مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کو لے جا، اپنے تجارت میں اس کا استعمال کر، عزت سے لے جاتا تو بھی عزت رہ جاتی۔ اس لیے کہ خدا کہتا ہے یہ جو دیں لے لو، یہ جس سے منع کریں رک جاؤ۔ اب بہرحال اتنا شعور نہیں، کہ نہیں نیت کیا ہے کہ یہ بار بار مجھے پوچھتے ہیں، بہتر ہے کہ تھوڑے سے دے دوں آج، تاکہ یہ مجھے پھر بولے نہیں اور مجھے تھوڑا سا احساس نہ ہو۔ اس نے کہا نہیں رسول اللہ آج تو میں نیت کر کے لایا ہوں کہ آپ کو دینا ہی ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے، جو میں نے دیا تھا، نہیں سمجھے، جو میں نے دیا تھا وہ لے لیتا ہوں۔ اس لیے کہ نیت میں کیا تھا کہ انہوں نے کیا ایک دے دیا کہ یہ بار بار مجھے روکتے ٹوکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آج کچھ دے دوں۔ رسول نے کچھ نہیں لیا، صرف وہ لے لیا جو دیا تھا۔ کرنے کا یا رسول اللہ کیا بات ہے، اتنے سارے ہیں، میں دینا چاہتا ہوں اور آپ لینا چاہتے ہیں، نہیں لینا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، جو میں نے دیا تھا وہ مجھے کافی ہے، میرا مال مجھے کافی ہے۔ کم از کم وہاں بھی بیدار ہوتا ہے، یا رسول اللہ جو آپ کا ہے وہ دے دیجئے، یہ لے لیجئے تو بھی شاید کچھ فائدے کی بات ہوتی۔ اب اس کے بعد جاتے جاتے دل میں یہ کہا چلو یار کم از کم ان کا انہیں لوٹا تو دیا۔ بس حضرت دکان پر گئے، تجارت کر کے رات میں گھر آ کے سوئے، اور پھر کیا تھا صبح جب اب نماز پڑھ کے گئے تھے نہیں گئے تھے وہاں نہیں لکھا ہے، اب جیسے سیدھے دکان پہ گئے، دکان کا دروازہ کھلا ملا۔ صلوات نہیں پڑھیں گے؟ دکاندار دکان کو بعد میں دیکھتا ہے، نیچے تالا دیکھتا ہے، نہیں سمجھے؟ جب دیکھا تو دکان کھلی، دل بیٹھ گیا، گھبرایا۔ تو جب ایک دکان کا دروازہ کھلا ملا تو آدمی کو ذرا وہ رہتا نا ڈھارس، چلو کم از کم اس کی وہ تالا سلامت رہے، وہ وہاں گیا، وہ بھی ختم۔ ایک اور تھی، وہ بھی ختم۔ لکھا تو نہیں ہے کہ بے ہوش ہو گیا، کیا ہوا، مختصر یہ ہے کہ تڑپنے لگا، پریشان ہو گیا۔ تو کچھ مال اس نے سیریا بھیجا تھا، شام تجارت پہ، نامور کو بھیجا جلدی سے جاؤ خیریت معلوم کرو وہ کیا ہے۔ جلدی سے گیا، جلدی سے آ گیا، کہا سرکار جو مال گیا تھا وہ لوٹا گیا، جانور بھی گئے، لوگ بھی گئے۔ آدمی کیا کرتا پھر، رویا 2 دن 4 دن، جب جتنا بھی رویا۔ اب حضرت مسجد میں بیٹھے ہوئے ملے، نہیں سمجھا، مسجد میں بیٹھے ہوئے ملے، رسول نے نماز پڑھا، سیدھے نکل گئے۔ پھر جب نماز پہ آئے دیکھا یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ منہ نہیں لگایا آپ نے۔ یہی تھا نا، میں بولتا ہوں تو تجھے احساس ہوتا ہے کہ کیا دے دیا بولتے ہیں۔ کبھی کبھی اولاد بھی ایسی کرتی ہیں، کیا کر دیا آپ نے، اکثر بچے ماں باپ سے کہتے ہیں کیا دے دیا آپ نے، ارے یہی کیا کم ہے بولنے کی صلاحیت دے دی، یہی کیا کم ہے تم سامنے کھڑے ہم سے بات کر رہے ہو۔ خیر نتیجہ یہ ہے کہ آہستہ زبان سے کہنے لگا یا رسول اللہ وہ جو آپ نے لے لیا تھا نا وہ مجھے لوٹا دے دیجئے۔ رسول نے کہا نہ، اب وہ تیرے لائق نہیں ہے، اس دولت پہ لعنت ہے جسے پانے کے بعد انسان خدا کو فراموش کر دے۔ اب وہ بات ختم ہو گئی۔ کیا معلوم ہوا، اہل بیت کی بارگاہ سے اگر 1 درہم بھی ملے، 1 سکہ بھی ملے، تبرک کے طور پہ بسکٹ بھی ملے کسی غریب کے گھر پہ، میں کہاں سے کیا چیز ملا رہا ہوں،
حقارت سے نہیں دیکھنا، ارے میں کہاں لے آیا، ان کے یہاں تو اتنا زبردست تبرک تھا، کنجوس کہیں کا، یہ بھی کوئی چیز ہے، نہ بولا کرو۔ حسین سے منسوب ہو کے ذرہ ہیرا ہو جاتا ہے، ہو سکتا وہ جو بسکٹ اور پانی دیا وہی ہماری زندگی کا شفا کا سبب بنے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، وقت کی وجہ سے یہ مجلس ذرا مختصر ہوتی ہے، میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں۔ زائرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں کافی الرضا سے جاتا ہوں تو بہرحال وہ سب چہرے میں دیکھ رہا ہوں۔ نہر علقمہ کے پیچھے ایک باغ ہے، بس میں مصائب میں ہوں، ہو سکے تو آنکھیں نم کر لیں، یاد کربلا میں رہیے۔ 9 تاریخ کا مطلب آپ کو پتہ ہے ہم کہاں ہیں اس وقت، اور حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے مد نظر رکھیں۔ نہر علقمہ مقام امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے شریف کے پیچھے پل سے گزر کر لوگ ایک کھجور کے چھوٹے سے چند درختوں کے جگہ پہنچتے ہیں۔ اب تو ایک اچھا مارکیٹ بھی بن گیا وہاں مسجد جیسی عبادت گاہ بھی بنی ہوئی ہے، وہاں اس کا نام ہے باغ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ لوگ زیارت کرتے ہیں، 2 رکعت میں نماز مستحب ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا امام یہاں زندگی کرتے تھے کہ جو باغ لگا لیا رہنے کے لیے؟ کہنا مدینے سے جب میرا مولا آتا تھا، ہم تو ایسے ہو گئے ہیں کہ سیدھے بس حرم کے پاس جائے ہوٹل پہ چلے جائیں، معصومین کی زیارتیں ایسی نہیں ہوتی تھی۔ حدود کربلا کے قریب آ کے رک جاتے، اس کے بعد سنبھل کے جاتے۔ ہمارے جیسا نہیں کہ چاہتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ گاڑی سیدھے حرم کے پاس لے جائے، نہیں، معصوم ایسا نہیں جاتے تھے۔ اسی لیے نہر علقمہ کے پاس جو باغ ہے وہ باغ نہیں تھا، ایک سادی جگہ۔ وہ اور بات ہے کہ امام نے وہاں کچھ تخم لگا دیے تاکہ سایہ رہے، آنے والے رکے وغیرہ۔ امام وہاں آتے، رکتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، نہر علقمہ سے غسل سے فارغ ہوتے، عبادت کرتے۔ جب وہاں سے چلنے لگتے تو انداز چلنا بدل جاتا۔ بس میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ جب وہاں سے میرا امام چلتا تو چلنے کا انداز بدل جاتا۔ وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ ساتھی اور چاہنے والے ہوتے، امام کے چلنے کے انداز کو جانتے، مگر یہاں سے جب امام حرم کی طرف چلتے، ایک قدم ادھر، دوسرا بچ کے، جیسے کسی کانٹے دار ایریا سے جب آپ گزریں گے، ایک قدم اٹھانے کے بعد دوسرا وہاں رکھیں گے جہاں کانٹا نہ ہو، سنبھل کے چلنا، بچ کے چلنا، وہ والے اسٹائل سے امام چلتے۔ بہت روئیں گے اس جملے پہ، پوچھنے والا قریب آ کے پوچھتا، مولا خیریت تو ہے؟ زمین تو بالکل صاف و شفاف ہے، آپ تو بالکل ایسے چل رہے ہیں کہ جیسے کوئی چیز ہے کہ جس سے بچ کے چل رہے ہیں۔ امام رو کے کہتے تھے، تم وہ چیز نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ جب بھی قدم اٹھاتا ہوں ہمارے شہداء کے خون کے قطرے زمین پہ بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب بھی قدم اٹھاتا ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے، اس وجہ سے میں ایک قدم اٹھانے کے بعد دوسرے قدم کو اس جگہ رکھنا چاہتا ہوں جہاں شہداء کا خون نہ ہو۔ اللہ اللہ۔ اسی لیے امام زمانہ بھی نہر علقمہ کے پاس آتے، وہاں رک کر کے آپ زیارت پڑھتے، سلام و جد مظلوم پر کہ جس کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، اتنے تیر کے تیروں پہ معلق رہ گیا۔ جب بھی یہاں سے سفر کرتے وہی انداز، قدم کو ہٹا ہٹا کے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین حسین کے کنبے کے خون سے رنگین ہے۔ عزادارو جزاک اللہ، آپ کربلا کے اس زمین کے سلسلے میں تصور نہیں کر سکتے۔ عزادارو جب امام حسین شہید کربلا جب کربلا میں داخل ہوئے ہیں اور بنی اسد کو آپ نے اپنے قریب بلایا تو عزادارو اس سے پہلے اپنی بہن زینب سے کیا بتایا تھا؟ بہن زینب آ جاؤ، کنارے لے گئے، اور لے جانے کے بعد جیسے عمارت بنانے والا بتاتا یہاں ہم یہ بنائیں گے، یہاں ہم یہ بنائیں گے، ہے نا کہ کوئی بھی انجینئر جب کھڑا
ہوتا ہے تو دور سے بتا دیتا یہ حال آئے گا یہاں۔ شہزادی زینب کو لیے کہتے تھے سائیڈ میں کھڑے ہوئے کہ زینب بہن وہ جگہ ہے جہاں اکبر کے تیر لگے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اصغر کے گلے پر تیر لگے گا، اکبر کے سینے پہ برچی لگے گا، یہاں میرا عباس ہاتھوں کو کٹائے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا۔ حسین یہ کنارے کھڑے ہو کے بتاتے رہتے اور اس کے بعد ایک پورا نقشہ بتا دیا جناب زینب کو۔ عزادارو کیا لکھا تاریخ نے؟ حسین نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، یہ زمین خریدا، اس کے بعد انہی کو دیا، خواہش کی میرے جب ظاہر آئے تو میرے قبر کا پتہ بتانا اور یاد رکھنا انہیں 3 دن کا مہمان رکھنا۔ اس کے بعد عزادارو ان سے کہا جب ہم قتل کر دیے جائیں ممکن ہو سکے تو خاک ڈال دینا، یعنی ہمارے میتوں کو دفن کر دینا۔ امام نے کہا تم جا سکتے ہو، تمہاری عورتوں کو بھیج دو تاکہ میں زینب اپنی بہن ماؤں سے ملاقات کرا دوں، بس آخری جملہ۔ یہ گئے، اس کے بعد عورتیں آئیں، عورتوں سے امام نے کہا یہ زینب ہے، یہ کبرا ہے، یہ یہ فروا، سب کا تعارف کرانے کے بعد زینب کی سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں دیکھو ہمیں اس زمین پہ قتل کر دیا جائے گا، بس اتنا یاد رکھنا جب ہم قتل ہو جائیں لاشیں پامال ہو جائیں، تمہارے مرد حاکموں کے ڈر کی وجہ سے اگر دفن نہ کر سکیں پانی لینے کے غرض سے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ عزاداروں انہیں بھیجتے ہوئے کہا دیکھو ہمارے بچے میں چاہتا تمہارے بچوں سے ذرا ملاقات کرا دوں، بچوں کو بھیجنا۔ بچے آئے، یہ بچے جو بیٹھے ایسے چھوٹے چھوٹے، بچوں سے کہا بچوں یہ دیکھو اصغر ہے، یہ دیکھو انو محمد ہے، سب کے تعارف کرانے کے بعد پھر ان سے امام کہتا ہے اللہ رے میرا مظلوم امام، عزادارہ نے مظلوم کربلا۔ امام کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ میرے بچے، یہ میرے اصغر کو گلے کو چھیدا جائے گا، یہ بھی شہید ہو جائے گا، یہ بھی شہید ہو جائے گا، یہ انو محمد بھی قتل کر دیے جائیں گے۔ بچوں جب ہم قتل ہو جائے نا تمہارے ماں باپ حاکموں کے ظالموں کے ڈر سے اگر یہاں تک نہ آ سکے کھیلنے کے بہانے آنا، ہمارے لاشوں پہ خاک ڈال دینا۔ ہائے رے مظلوم حسین، سارا کنبہ قتل کر دیا گیا، 11 محرم ہو گئی، لاشیں بکھرے پڑے ہوئے تھے، اور جب زینب گزری، جب دیکھا لاشہائے شہداء بے ساختہ اپنے وہ لاشے پہ گرایا، رو ہی رہی تھی، تازیانہ لگا، یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی بھیا میں کفن بھی دیتی، میں تجھے دفن کرتی، مگر بھیا یہ ظالم تو مجھے رونے بھی نہیں دیتے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ خدایا ہمارے اس مختصر سے ذکر خلیل کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بالخصوص جنت البقیع کی تعمیر مرحمت فرما، عزا خان زہرا کو بڑی تیزی کے ساتھ تکمیل فرما، مسجد و مدرسے کو جلدی سے تعمیر کی تکمیل فرما بحق اہل بیت۔ اس وقت چھوٹے چھوٹے کلپس کشمیر و دیگر علاقے کے آنے لگے ہیں اس لیے کہ حالات خراب ہیں، بس آخری دعا، اس لیے کہ دعا اس بہتے ہوئے آنسوں میں ان کے لیے ہمارا فریضہ بنتا ہے، جہاں جہاں بھی خاص طور سے کشمیر ہو، پاکستان ہو، بحرین ہو، سعودی میں جہاں لوگ ڈر ڈر کے اندر گراؤنڈ میں مجلسیں کرتے ہیں کہیں پکڑے نہ جائیں، کہیں ظلم کا شکار نہ ہو جائے، لہذا جہاں جہاں عزاداری کے حوالے سے دشمن سازشیں رچ رہے ہیں خدایا یا تو انہیں توفیق دے کہ وہ عزاداری کے معاملے میں سامنے نہ آئیں، اگر توفیق کے لائق نہیں، تربیت و واقعاً درست ہونے کے لائق نہیں تو خدایا ان کو ان کے شر میں فنا فرما دے، حادثوں کا شکار فرما دے، زلزلوں کا شکار فرما دے، انہیں فالج عطا فرما دے بحق اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام۔ وہ عزادار کہ جو اس وقت عزاداری کے چند مشکلات کی بنا پر وہ ان کا دل تڑپ رہا ہے، خدایا انہیں سکون، انہیں صبر عطا فرما، ان کے آرزو کو جلدی پوری فرما۔ ہمارے نوجوان کہ جن کے ماتم کا واقعاً ان کے حوصلوں کے لیے بس اتنا ہی کہوں گا خدایا ان کی جوانی کو اور ان کے عمروں کو طولانی عطا فرما، اتنی دولت انہیں دے کہ واقعاً جب مرنے لگے تو لوگ کہیں
علی کا سخی ایسا ہوتا ہے، اتنی دولت دے کہ بے مثال زندگی پیش کر کے دنیا سے جا سکیں، کسی کا محتاج نہ قرار فرما۔ یہ بزرگ باوجود چلنے کے مشکلات کے باوجود بھی عزائے فاطمہ زہرا کا احترام، خدایا انہیں حبیب ابن مظاہر کی صحت عطا فرما، بحق اہل بیت ہمارے بچوں کو تعلیم میں ترقی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب سرمشور مجلس و ماتم علم تابوت گھر گھر دیکھ کر